فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصتاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں متقین کی بعض دیگر صفات کا ذکر ہے جن کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ فرمایا متقین یعنی پرہیزگار، جن کو قرآن مجید کی ہدایت سے پورا فائدہ پہنچتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرات صحابہ میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، وہ ان کا ایمان اول قرآن مجید پر ہی ہوا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے حضرات صحابہ میں جو پہلے سے اہل کتاب تھے، یعنی بعض یہودی تھے اور بعض عیسائی تھے، وہ پہلی کتابوں کو مانتے تھے، پھر قرآن کریم پر بھی وہ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان قبول ہونے کے لیے یہ دونوں ایمان شرط ہیں، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور وہ برحق تھی، اور جس زمانے میں وہ نازل ہوئی اس زمانے میں وہی واجب العمل تھی، یعنی ان پر ہی عمل کرنا ضروری تھا۔ اب چونکہ قرآن مجید نازل ہو گیا تو اب قرآن مجید نے وہ ان کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ جس شکل میں نازل ہوئی تھی ہم اسے مانتے ہیں کہ وہ بالکل برحق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ یہ سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا معنی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، یعنی اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا ہے، تقریباً 40 جگہ پر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی طرف سے اتری، یا آپ کے ساتھ دیگر انبیاء کا ذکر کیا۔ ہر جگہ ایک ہی لفظ آتا ہے، من قبلک من قبلک من قبلک، کہ جو کتابیں آپ سے پہلے اتری، جو رسول آپ سے پہلے آئے۔ کسی ایک جگہ بھی اشارتاً ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کے بعد جو کتاب نازل ہوگی یا آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا تو اس کا کیا ہوگا۔ اگر بعد میں کوئی رسول یا نبی آنا ہوتا تو اس کا ذکر زیادہ شد و مد کے ساتھ کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس امت کو تو سابقہ اس سے پڑھنا تھا، پچھلے انبیاء تو گزر گئے، اب اگر کوئی نیا نبی آنا ہوتا بالفرض تو اس کا تعارف ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، تاکہ جب وہ نبی آئے تو ہم ان کو پہچان لیں۔ لیکن پورے قرآن کریم میں اشارتاً کنایتاً ذرہ بھر بھی کسی جگہ پر اس بات کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں بھی کسی نے آنا ہے۔ یہ ذکر نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا عقیدہ اسلام کا سب سے انقلابی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ عقائد سب کے سب ہی تمام انبیاء میں مشترک ہیں، اور پچھلی امتیں بھی اس عقیدے کو مانتی آئیں، اور ہمارے لیے بھی آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کا معنی کہ مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی جسم کے ساتھ دوبارہ کھڑا کریں گے،
اور انسان کو اس کے نیک اور برے اعمال کا اچھا اور برا بدلہ ملے گا. یہ معنی ہے آخرت کا. یہ سب سے انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے اور تاریخ میں انسانوں کو اس پورے کے پورے معاشرے کو اس نے مہذب معاشرہ بنایا ہے. جب تک اس عقیدے پر پورا عمل ہوتا رہا اور مسلمانوں کا یقین آخرت پر پورے کا پورا رہا، اس کے تقاضے پر پورے کا پورا عمل کرتے رہے، تب تک انسانیت نے اہل اسلام کا وہ روشن چہرہ دیکھا جس کو دیکھ کر تمام دیگر اقوام بھی اسلام کی گرویدہ ہو گئی اور اسلام تیزی سے پھیلا. انسان اس دنیا میں قانون کے زور پر درست اس وقت تک رہ سکتا ہے، نمبر ایک قانون کی بالاتری، قانون بالاتر ہو جس کی نظر میں سب برابر ہو. دوسرا، اس شخص کے جرم پر قانون کی نظر بھی ہو. جہاں قانون بھی بالاتر نہ ہو اور انسان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اس وقت اسے جرم سے کیا چیز باز رکھ سکتی ہے؟ اس وقت صرف اور صرف ایک فکر آخرت ہے جو انسان کو جرائم سے باز رکھ سکتی ہے. اس لیے آخرت کے عقیدے پر بہت زور دیا گیا قرآن و سنت میں. اور یہاں بھی دیکھیے تو باقی تمام ایمانیات کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، آخرت کے لیے یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایقان کا. وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ یؤمنون نہیں فرمایا کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہاں فرمایا آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا کوئی انسان مانتا ہے. ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمائے اور اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. اللہ حافظ. فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.